اللہ نے گوشت کا بھی بہت تذکرہ کیا ہے. اب ہندوازم میں گوشت کیا ہے؟ برا سمجھا گیا ہے. کھاتے ہیں لیکن وہ اچھی بات نہیں ہے. اللہ میاں کیا کہہ رہے ہیں؟ ممنہا کلون، انہی جانوروں کو تم کھاتے ہو، یہ ہماری نعمت ہے، ان کو مسخر کر دیا، ان کا گوشت بھی کھاتے ہو تم. تو یہ ساری نعمتیں اللہ کی نعمتیں جب بنیں گی جب ان کو استعمال کرنے سے اللہ ناراض ہونے کے بجائے کیا ہوگا؟ خوش ہوگا. آپ کی کسی نے دعوت کی، میزبان نے بلایا اور آپ آ کے بیٹھ کے بغیر کھائے چلے گئے، آپ کہو گے کہ میں چاہ رہا تھا آپ کا خرچہ بچ جائے، اس لیے میں نے اس سلسلے میں کچھ بھی نہیں کھایا. تو میزبان اگر انتہائی درجے کا کنجوس مکھی چوس ہوگا، یہ مکھی چوس پتہ ہے کیوں مشہور ہوا؟ ایک کنجوس چائے پی رہا تھا، مکھی گر گئی، جب مکھی نکلی ہے تو وہ چوس کے پھینک دیا، استغفر اللہ، پھینک دی اس نے کہا اس پہ تھوڑی سی چائے لگی ہوئی تھی وہ ضائع نہ ہو جائے. تو اگر میزبان کنجوس مکھی چوس ہوگا تو بہت خوش ہوگا، لیکن اگر وہ کنجوس نہیں ہے تو اس کو خوشی کے بجائے تکلیف ہوگی. تکلیف اس بات کی ہوگی یار میں نے بنایا تھا، یہ چٹخارے لے کے کھاتا، پھر اس کے دل میں میری محبت پیدا ہوتی، یار وسیم بھائی نے آج کیا بہترین دعوت کی ہے. کوئی وسیم بھائی بیٹھے ہوں تو سمجھ جائیں کیا کہنا چاہ رہا ہوں میں. وسیم بھائی نے آج میری کیا بہترین دعوت کی ہے. دعوت محبت کی وجہ سے کی جاتی ہے نا. ابے کوئی دعوت کرتا ہے تو اس لیے تاکہ آپس کا ریلیشن کیا ہو جائے؟ مضبوط. تو اللہ میاں نے اتنی نعمتیں پیدا کیں، اور پھر اللہ نے اولاد کی نعمت کا بھی تذکرہ کیا، بیوی کی نعمت کا بھی تذکرہ کیا، والدین کی نعمت کا بھی تذکرہ کیا، ہم جو تجارتیں کرتے ہیں اس کا بھی تذکرہ کیا، جو مویشی چراتے ہیں اس کا بھی تذکرہ کیا. فرمایا وَلَكُمْ فِيهِ جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ. دیہاتی آدمی کو اللہ نے کہا جب تو اپنی بکریوں کا ریوڑ لے کے صبح نکلتا ہے اور شام کو واپس لوٹتا ہے، اس میں بھی تیرے لیے ایک جمال ہوتا ہے، ایک خوبصورتی ہوتی ہے. بھائی اتنا مال ہے اس کے پاس، لے کے صبح جا رہا ہے اور شام کو لے کے واپس آ رہا ہے، ایک زینت ہوتی ہے. تو یہ ساری نعمتوں کا اللہ نے تذکرہ کر کے کیا یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ کھانا نہیں، ان کو ہاتھ مت لگانا، بس ایسی روکھی سوکھی بس مر جاؤ، کیڑوں کو بھی کھانے کے لیے قبر میں کچھ نہ ملے. تو اس لیے اسلام نے کیا کہا؟ بھائی یہ تو پیدا اللہ نے تمہارے لیے کیے ہیں، تو تم جب ان کو استعمال کرو گے تو تمہارے دل میں محبت کس کی پیدا ہوگی؟ اللہ کی. تو اللہ چاہتے ہیں بھائی کھاؤ تاکہ پیدا ہی تو تاکہ تمہیں میرا قرب ملے. تو اسلام نے کہا کہ بھائی خواہشات پوری کرنا برا نہیں ہے، بری خواہشات پوری کرنا برا ہے، بس بری خواہشات چھوڑ دو، حلال تو اس لیے ہندو پنڈت، اگر وہ پنڈت تو نہیں تھا، کوئی بندہ تھا جس نے کمنٹس کیے تھے نا میرے خلاف کہ مفتی صاحب دیکھو اتنے مزے اڑا رہے ہیں، تو بھائی واقعی الحمدللہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ مزے اڑا رہے ہیں الحمدللہ، اللہ نے ہمیں نعمت دی ہے تو اسلام اس سے ہمیں روکتا نہیں. ہاں کوئی ناجائز کر رہا ہوں تو غلط ہے بھائی، پھر تو ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے بھائی. وہ تو اس کو تو حلال لذتوں پر اعتراض ہو رہا ہے نا، اس کو تو حلال پر گاڑی میں گھوم رہے ہیں. ابے چوری کی گاڑی ہے تو پھر 100% اعتراض بنتا ہے. اپنی بیگم کے علاوہ کسی اور کی بیگم سے اللہ نہ کرے اللہ بچائے تعلقات رکھے ہیں تو بھائی میری بیگم ہے، خرچہ بھی کس کا ہوا ہے؟ میرا خرچہ ہوا ہے. تو میرے خرچے پہ بھی یار میں اگر شادی نہ کروں، اچھا میں نہ کروں تو پھر تو بہت ہی بری بات، قیامت کی علامت ہو جائے گی. پھر یہ تو قیامت کی علامت ہو جائے گی. تو اس لیے یہ جائز لذتیں ہیں، ان سے اللہ ناراض نہیں ہوتا. یہ تو جائز لذتیں ہیں، اللہ نے پیدا کس کے لیے کی ہیں؟ انسانوں کے لیے پیدا کی ہیں. تو اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے تو بھائی دنیا میں مزے کرو، حلال مزے کرو، اس میں کیا ہے؟ قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ. اے نبی ان سے کہہ دیجیے کون ہے جس نے اس زینت کو حرام کر دیا جو اللہ نے پیدا ہی اپنے بندوں کے لیے کی ہے. زینت تو ضرورت سے اوپر کی چیز ہے. اللہ کہتا ہے زینت بھی حرام نہیں ہے. زینت کا کیا مطلب ہے؟ ایک تو ہے آپ کے کھانے پینے کی بنیادی ضرورتیں، اس سے اوپر کی چیز کیا ہے؟ زینت. زینت تو لگژری کو بولتے ہیں، لگژری کو. تبھی نبی نے فرمایا نا جس کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہوا وہ جنت میں نہیں جائے گا. تو ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ میں تو یہ چاہتا ہوں میرا لباس بھی اچھا ہو اور میں جتنا لوگوں میں مشہور ہے نا میرے بارے میں کہ بہت ہی کوئی یاش، ایسا ہے نہیں، ایسا ویسے ہے نہیں میرے بارے میں، پتہ نہیں کیا کیا مشہوری اتنے کروڑوں کی. ہمارا اسٹائل ایسا ہے الحمدللہ. تو اسٹائل ہمارا ایسا ہے کہ اب زیادہ میں اس گہرائی میں نہیں جاؤں گا، ایسا نہ ہو زکاتیں دینا شروع کر دیں ترس کھا کے. اللہ کا دیا الحمدللہ بہت کچھ ہے، لیکن جتنا میرے بارے میں پروپیگنڈا کیا ہوا ہے نا لوگوں نے کہ پتہ نہیں کتنی عیاشی کر رہا ہے. میں میرے گھر جا کے دیکھ لوں نا، میرا خیال ہے 100 گز کا گھر ہے جو میری پہلی گھر والی کے پاس ہے، 100 گز کا وہ بھی اپنا نہیں ہے.